ہارون رشید بڑا شوقین تھا شاعری کا، اور وہ جناب شعر سنے اور وہ بھی انعام دیتا تھا۔ تو ایک بڑا شاعر تھا، تو وہ اس نے جناب علی، تو اس نے ہارون نے کیا یہ تھا کہ حافظے جمع کیے تھے۔ ایک کنیز ایسی تھی، ایک غلام ایسا تھا، سمجھے آپ، ایک کنیز ایک غلام۔ تو ہارون اگر کوئی قصیدہ 3 بار سن لے تو اسے یاد ہو جاتا تھا، غلام اگر قصیدہ سن لے 2 بار تو اسے یاد ہو جاتا تھا، اور کنیز اگر 1 بار سن لے تو یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس نے شعر پڑھا، اب وہ جناب اس نے 1 بار پڑھا، کنیز کو یاد ہو گیا، کنیز کو یاد ہو گیا۔ ہارون فوراً کہتا تھا یہ تو پرانا قصیدہ لایا ہے، مطلب وہ پیسے نہیں دینا، کنجوس بہت تھا ہارون، شعر بھی سننا چاہتا تھا اور رقم بھی نہیں دینا چاہتا تھا، کنجوس بہت تھا اور شعر بھی سننے کا شوقین تھا۔ اس نے کہا یہ تو پرانا قصیدہ ہے، اور یہ کہنا ہے سرکار نیا، بالکل نیا کہہ کے لایا ہوں، کہ یہ تو میری کنیز کو یاد ہے۔ شاعر نے کہا سنوا دیجئے، پردے کے پیچھے کنیز ہے، اس نے فر 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 پورا قصیدہ سنا دیا۔ اب ہو گئے 2 بار، 2 بار ہو گیا نا قصیدہ، تو غلام کو 2 بار سن کے یاد ہوتا تھا۔ ہارون کہنا یہ میرے غلام کو بھی یاد ہے، کہنے سنوا دیجئے، اس نے جلدی سے سنا دیا۔ اب ہو گئے 3 بار، ہارون نے کہا ہم کو خود یاد ہے۔ ہم کو خود یاد ہے۔ اب یہ روز کا جناب، اور سارے شاعر اتنی محنت کے لائے شعر پڑھے اور منہ لٹکائے نکلتے تھے دربار سے۔ ایک شاعر بڑا چنڈ تھا، وہ قصیدہ کہہ کے لایا، اس نے کہا سرکار نیا قصیدہ کا سنا دو۔ کہا نہ سرکار، پورا قصیدہ نہیں سنائیں گے، ایک شعر سنائیں گے، پہلے مطلع کا سنا دو۔ اس نے مطلع سنایا اور چپ کھڑا ہو گیا۔ ہارون نے کہا یہ تو پرانا قصیدہ ہے۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا یہ تو میری کنیز کو یاد ہے۔ کہا سرکار مجھے یقین نہیں آ رہا، سنوائیے۔ پردے کے پیچھے سے کنیز نے وہ شعر پڑھ دیا۔ تو شاعر نے کہا سرکار اب اس سے کہیے اس کے بعد والا شعر بھی سنا دو۔ اب کیا ہو، پھنس گیا ہارون۔ کہنے بھائی تو انعام تمہارا کیا ہوگا؟ کہ انعام تو سرکار منہ مانگا ہوگا۔ منہ مانگا ہوگا؟ کہ منہ مانگا کیا؟ کہ جس پر قصیدہ لکھا ہے میں نے اسے تول کر آپ کو سونا دینا پڑے گا اور جواہرات۔ کہ لاؤ وہ کاغذ۔ کہ سرکار زبانی یاد ہے، زبانی یاد ہے، لیکن میں لکھ کر لایا ہوں، جس چیز پہ میں نے لکھا ہے وہ لاؤں گا، اسی سے پڑھ پڑھ کے سناؤں گا۔ اندر گیا، 2-4 غلاموں کو لے گیا، پتھر کی سل پہ پورا قصیدہ لکھ کے لایا، اونٹ پر سے اتارا اور کہا سرکار یہ پتھر کے اوپر قصیدہ لکھ کے لایا ہوں، پڑھ کے میں سناتا ہوں، اسے تول کے سونا اور جواہرات دے دیجئے۔ تو ہارون پھنس گیا۔ تو یہ ہیں شاعروں کے کارنامے، سناؤں تو رات ہو جائے، جبکہ یہ بغداد کا قصہ ہے۔ اپنے بر صغیر کے سناؤں تو آپ حیرانی ہو جائیں، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس منزل پہ آنا ہے کہ جہاں وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کبھی علی کی مدح کی نہیں، دوست نے کہا بھائی کرنا پڑے گا، زبردستی پیسے لینے ہیں نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ میں 3 شعر کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اندر گیا، کمرہ بند کیا، پردے ڈالے، ادھر ادھر جھانک کے دیکھ لیا کوئی آس پاس نہیں ہے، قلم کاغذ لے کے اس نے 3 شعر مولا علی کی تعریف میں لکھ لیے، لکھ کے پرچہ موڑ کے جیب میں رکھ لیا اور امام صادق کے پاس پہنچا۔ غلام نے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ آپ کے دربار میں حاضری چاہتا ہے۔ امام نے کہا بلا لو۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا امام سر کو جھکائے ہوئے، آنکھیں بند کے بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھ گیا۔
امام نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. کافی دیر ہو گئی, وہ سمجھا کہ نگاہیں اٹھائیں گے, میری طرف دیکھیں گے, پھر مجھے پوچھیں گے, نام پوچھیں گے. لیکن امام نے جب کوئی سوال ہی نہ کیا اور سر ہی نہ اٹھایا, بیٹھے رہے سر کو جھکائے ہوئے آنکھیں بند کی, تو خود ہی بولا کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ تو امام نے آنکھیں بند کیے کیے کہا, ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں, ہم تجھے اچھی طرح جانتے ہیں. اس نے کہا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تو میرے دادا علی کا دشمن ہے اور تو نے حدیں کر دی ہیں ان کی دشمنی میں. کہا آپ جانتے ہیں, لیکن اب تو میں تائب ہو گیا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں کچھ شعر مولا علی کی تعریف میں کہہ کے لایا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ وہ 3 شعر کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے جیب میں رکھیں, آپ حکم دیجئے تو میں پڑھ کے سناؤں. کہا وہ 3 شعر میں سنا دوں یا تو سنائے گا؟ اب اس کا دماغ گھوم گیا, اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب وہ یاد کر رہا ہے کمرہ میں نے بند کیا تھا, کھڑکی بند کی تھی, پردے میں نے ڈال دیے تھے, کوئی آس پاس نہیں تھا. وہ سمجھا یہ, اب یہاں پر دیکھیے مجلس کا موضوع یاد ہے نا, روحانیت. مادیت الگ ہے, روحانیت الگ ہے. اب اسے یقین نہیں آ رہا. اس نے کہا اچھا آپ پہلا شعر سنا دیجئے. امام نے پہلا شعر پڑھ دیا. اب اس کی حیرانی اور بڑھی. پھر امام نے کہا کہ تو وہ بات کے بھی 2 شعر سنا دوں. سوچنے لگا یہ تو چلے جائیں گے شعر. سوچ رہا ہے کہ کیا پہلے کہے تھے میں نے, کہیں عام ہو گئے, کوئی چرا کے لے گیا. ابھی تک روحانیت کی طرف نہیں آیا. علی کی دشمنی روحانیت کی طرف آنے ہی نہیں دیتی. محبت تو کرو علی سے, تب اس دنیا سے رشتہ جوڑے گا. فرش ادا روحانیت کی دنیا سے رشتہ جوڑتا ہے. یہ بڑے بڑے دانشور دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ محبت علی میں کیا سمایا ہے, اور جنہوں نے سمجھ لیا وہ مجلس اعزا میں بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں. اب وہ گھبرایا اور اس نے کہا اچھا آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ یہ شعر تو میں نے رات کہے ہیں تینوں. چل سنا دے, 2 شعر سنا دے. اب سنا تو دیا, کہنے لگا یہ بتا دیجئے آپ کو ان اشعار کی کیسے خبر ہو گئی؟ امام نے فرمایا غلام سے رات ہم نے ایک تھیلی درہم و دینار سے بھری جو رکھائی تھی وہ لیا. تھیلی لے کے اس کے سامنے رکھی. کا یہ 3 اشعار کا صلہ جتنی تجھے ضرورت تھی اس سے 10 گنا زیادہ اس میں ہے. اب اس نے ضرورت نہیں بتائی تھی کہ کتنے کی ہے, یوں عطا کرتے ہیں. جب 3 اشعار پہ اتنا عطا کر دیتے ہیں تو انیس و دبیر نے تو کئی ہزار مشیئے لکھ. 3 اشعار پہ لے جاؤ. اس نے کہا سرکار یہ تو بتا دیجئے آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جا اور مدینے میں گلیوں میں شاہراہوں پہ پکار کے یہ بات بتا دے کہ جعفر صادق نے کہا ہے کوئی چوری کی بات نہیں ہے. جا سب سے بیان کر اور بیان کر دے کہ جب شاعر ہماری مدح کا ارادہ کرتا ہے تو الفاظ ہم سے اجازت لینے آتے ہیں. الفاظ میں اگر لفظوں کو اذن نہ دوں تو لفظ شاعر کے پاس نہیں جاتے.
اب یہ جملہ تو وہی لوگ سمجھیں گے جن کا تعلق ادب سے ہے. سب کے اشعار اٹھا کے پڑھ لو, کہاں لفظ زیادہ ہے, عزم یافتہ لفظ ہے, اور جہاں عزم نہیں ملا ان کی شاعری کو کوئی مقام ہی نہ ملا, کوئی مقام نہیں ملا. پھیکی شاعری کے نمونے بھی دیکھ لو, انیسو دبیرو عشقو تعشق, نفیسو مونس سلیسو رئیس, اوجو خبیر, نسیمو جوشو آل رضا تک, جمیل مظہری تک. دیکھتے چلے جاؤ کہاں لفظوں کی برات ہے, کہاں اذن مل رہا ہے اور لفظ آ رہے ہیں, اور کہاں شاعر بیٹھا سوچ رہا ہے لفظ کیا لائیں, اور پھر اس کو لفظ نہیں ملتے. محبت اہل بیت کرو تو لفظ ملیں, اسی کو کہتے ہیں رزق. اب آیت کے معنی سمجھ لو, جو ہماری راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو, وہ رزق پا رہے ہیں, پا بھی رہے ہیں, تقسیم کر بھی رہے ہیں. عزاداری وہ رزق ہے جو ہر شعبے میں بٹ رہا ہے, ہر شعبے میں بٹ رہا ہے. لفظ عصمت سرا سے جب کے برآمد ہوئے جناب, عباس لائے مرکب ابن ابو تراب, حاصل جدا جدا کیا ایک ایک نے ثواب, چومے انان ہاتھ گری پاؤں پر رکاب. مرزا دبیر جب زین زنجنا پہ صابر مکی ہوا, غل تھا کہ عرش پہ مکی ہوا, جلوہ فلک فلک تھا تجلی زمین زمین, اور مجدہ قدم قدم تھا تو سجدہ جبین جبین. اور جنات دور دور, ملائک قریب قریب, اور خورشید ذرہ ذرہ تھا سایہ کہیں کہیں. باطل کو حق نے بسمل تیغے غضب کیا, ایمان بڑھ کے کفر سے جزیہ, ایمان بڑھ کے کفر سے جزیہ طلب کیا. لفظ بہاؤ سمندر, لفظ ہیں کہ آتے جاتے ہیں, لفظ وہی دے سکتے ہیں. جملہ بہت قیمتی ہے حدیث کا, لفظ وہی دے سکتے ہیں جو لفظ کے خالق ہیں. اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پوچھا راوی نے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. اول ما خلق اللہ اللہ, اول ما خلق اللہ العقل. امام صادق بیان کر رہے ہیں, اس نے پوچھا آپ تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں عقل, علم, نور, قلم, لو کا کب تیرے سمجھ میں آئے گا؟ علم تو سمجھ, جو عقل ہے وہی قلم ہے, جو قلم ہے وہی لو ہے, جو لو ہے وہی نور ہے. ذات محمد قلم بھی ہے, ذات محمد نور بھی ہے, ذات محمد لوح بھی ہے. وہی قلم وہی لوح, اور قلم کو خلق کیا, لوح کو خلق کیا, اور قلم سے کہا لکھ. حدیث نور, حدیث قلم سے کہا لکھ. قلم اٹھا, لوح پہ چلا, لکھ لا الہ الا اللہ. قلم نے لکھا, آواز آئی حریت محمدن رسول اللہ. پھر آواز آئی لکھ علی ولی اللہ.
جب تک قلم پورا کلمہ نہیں لکھے گا علم آئے گا کیسے؟ علم آئے گا کیسے؟ قلم ان کا ہے، وہ مجسم قلم ہے، جہاں چاہیں قلم پیدا کرتے ہیں۔ قافلہ بھی مسجد حنانہ تک پہنچا تھا، اسیروں کا قافلہ، کٹا ہوا حسین کا سر نیزے سے اتار کر پتھر پہ رکھا گیا۔ میں نے بھی زیارت کی ہے، جب کوفے سے نجف جاؤ تو مسجد حنانہ راستے میں آتی ہے، یہ کبھی گرجا تھا، اب مسجد ہے۔ مسجد حنانہ راہب رہتا تھا، یہاں پتھر پہ سر رکھا گیا، کٹی ہوئی رگوں کا عکس پتھر پہ بن گیا، اور وہیں پر دیوار جو تھی دیر کی وہ پتھر کی تھی، اس میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، اس میں ایک قلم تھا، قلم نے دیوار پہ لکھا، جن لوگوں نے محمد کے نواسے کو قتل کر دیا اب وہ محمد کے سامنے شفاعت مانگنے کیسے جائیں گے؟ سن نے چاہا کہ ہاتھ پکڑ لے کہ وہ قلم غائب ہو گیا۔ قلم اب تک شہادت حسین لکھ رہا ہے، لیکن ایک جگہ تو قلم کی ضرورت ہی نہ پڑی، ادھر گلے کا لہو چلا اور حسین کا لہو لکھتا چلا، لا الہ الا اللہ۔ زمین کربلا پر پورا کلمہ حسین کے گلے کا لہو لکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ ولایت علی کتاب ہے اور اس میں سے روایت پڑھ رہا ہوں، بازار میں موجود ہے۔ سر کو کاٹ کر عمر سعد نے خیمے میں رکھا اور منت مانی تھی سب نے کہ نماز جب پڑھیں گے عصر کی، جب سر کاٹ لیں گے۔ حسین تو سجدہ آخر کر چکے تھے، اشقیاء نے اب نماز شروع کی، لیکن جیسے ہی تشہد پھیرا، اللہ اور رسول کے نام پہ چاہا کہ تشہد ختم ہو، ایک آواز فضا میں آئی، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ سب نے نماز ختم کی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ تشہد میں علی کا نام کہاں سے آیا؟ اب جو دیکھا سر حسین پکار رہا تھا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کا نام کیا ہے۔ ابن زیاد کے بھرے دربار میں جب پوچھا ابن زیاد نے کیا نام ہے تمہارا، آواز آئی علی بن الحسین، تو چھڑی سے اشارہ کیا، کہا یہ پھر کون سا علی ہے جس کا سر یہ رکھا ہے؟ کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے۔ کہا تمہارا نام بھی علی، اس کا نام بھی علی؟ کہا میرے بابا کو نام علی سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا، ہر بیٹے کا نام میرے بابا نے علی رکھا۔ اللہ اللہ۔ گفتگو تھی اور ایک بار ابن زیاد نے کہا، دیکھا اللہ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا، خدا نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا۔ سید سجاد نے کہا تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا سے لڑوں؟ خدا نے قتل نہیں کیا، میرے بابا کو لوگوں نے قتل کیا، وہ تو خدا کی راہ میں قتل ہوئے۔ ابن زیاد کہتا ہے تو مجھ سے زبان لڑاتا ہے، یہ کہہ کر چھڑی لے کر اٹھا اور سید سجاد پر اللہ اکبر، جو بے ادبی اس حرام زادے ابن زیاد نے کی، پشتینی پشتینی نطفہ حرام۔ کوئی ہمدردی ابن زیاد سے نہ رکھنا ورنہ جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ وہ بے ادبی کی۔ پھوپھی نے دیکھا کہ حکم قتل کیا، دوڑ کر سید سجاد سے زینب لپٹ گئی۔ ایک بار حکم دیا ابن زیاد نے کہ پھوپھی بھتیجے دونوں کو قتل کر دو، کہ فضہ نے دوڑ کر جناب زینب کا احسار کیا۔ ابن زیاد نے کہا تازیہ نے مار کر اس عورت کو الگ کرو۔ حبشیوں نے تلواریں کھینچی اور غلام حبشی کہنے لگے ابن زیاد اگر ہماری قوم کی عورت پر تلوار اٹھی تو ہم لہو بہا دیں گے۔ ایک بار زینب نے نجف کا رخ کیا کہ بابا فضہ کو بچانے والے اتنے، ارے نہ
نبی کی نواسی کو بچانے والا ماتم حسین، ماتم حسین.